السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسرائیل حماس جنگ، اسامہ بن لادن کا 21 سال پرانا خط امریکہ میں وائرل۔ ناظرین و سامعین، اس خبر کو آپ محسن اسلام یوٹیوب چینل پر سن اور دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے درمیان اسامہ بن لادن کا 21 سال پرانا خط امریکہ میں ٹک ٹاک پر وائرل ہو رہا ہے۔ یہ خط گارڈین اخبار کی ویب سائٹ پر شائع کیا گیا ہے، جس نے حماس کے ساتھ اس کے موجودہ تنازع میں اسرائیل کی حمایت کے بارے میں بحث چھیڑ دی ہے۔ سوشل میڈیا کے کچھ صارفین نے مشورہ دیا کہ القاعدہ کے بانی کی دستاویز مشرقی وسطیٰ میں تنازعات میں امریکہ کی شمولیت کے بارے میں ایک متبادل نقطۂ نظر پیش کرتی ہے، ایسی چیز جس پر وائٹ ہاؤس نے تنقید کی ہے۔ خط میں اسامہ بن لادن نے امریکی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے اس میں لکھا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کی قیمت عیسائیوں کے خون سے چکائے گا۔ تنازع کی وجہ سے گارڈین نے اس خط کو ویب سائٹ سے حذف کر دیا ہے۔ امریکی رکن پارلیمنٹ جوش گوٹمر نے ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ 2001 میں امریکہ میں دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا۔ اسامہ نے یہ خط 2002 میں لکھا تھا۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ اس خط میں کیا ہے اور اس کا اسرائیل اور حماس جنگ سے کیا تعلق ہے۔ 22 سال پہلے 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں صبح 7 سے 9 کے درمیان ایک کے بعد دیگر 4 طیاروں کو ہائی جیک کرنے کے واقعات پیش آئے۔ القاعدہ نے انہیں 4 مقامات پر کچل دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 3000 افراد مارے گئے۔ یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ تھا۔ 9/11 حملوں کے دوران امریکی خفیہ ایجنسی کو معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے تنظیم القاعدہ اور اس کے سربراہ اسامہ بن لادن کا ہاتھ ہے، لیکن 2001 میں اسامہ بن لادن نے دنیا کے سامنے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حملے کے 1 سال بعد یعنی 2002 میں اسامہ بن لادن نے ایک خط لکھا، اسے لیٹر ٹو امریکہ کہتے ہیں۔ اس میں اسامہ بن لادن نے امریکہ میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کو جائز قرار دیا تھا۔ اسامہ بن لادن نے امریکہ پر مشرقی وسطیٰ میں مداخلت بڑھانے کا الزام لگایا تھا۔ اس میں اسامہ بن لادن نے لکھا تھا کہ امریکہ یہودیوں کا خادم بن رہا ہے۔ اسرائیل فلسطین پر اسامہ بن لادن کے خط میں کیا لکھا تھا؟ فلسطین 80 سال سے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ 50 سال کی آمریت، قتل و غارت اور تباہی کے بعد برطانیہ نے آپ یعنی امریکہ کی مدد سے فلسطین کی سرزمین یہودیوں کے حوالے کر دی۔ اسرائیل کی تخلیق اور بقا سب سے بڑا جرم ہے اور آپ یعنی امریکہ ان مجرموں کے سرغنہ ہے۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ امریکہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل بنانے میں ملوث افراد کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ہمیں یہ دیکھ کر رونا آتا ہے کہ آپ اب بھی خوشی خوشی جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا تاریخی حق ہے۔ خط میں اسامہ بن لادن نے فلسطینیوں کے خون کا بدلہ لینے کا کہا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ امریکہ کو عیسائیوں کے خون سے اسرائیل کی حمایت کی قیمت چکانی پڑے گی۔ شیخ اسامہ بن لادن نے اپنے خط میں افغانوں اور فلسطینیوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ جو ٹیکس امریکی عوام ادا کرتے ہیں ان کی حکومتیں ہم افغانوں کو ان بحری جہازوں، بموں اور ٹینکوں سے مارتی ہے جو وہ اس رقم سے خریدتے ہیں۔ ان کے ٹینک فلسطینیوں کے گھر تباہ کر رہے ہیں۔ امریکی عوام معصوم نہیں، امریکہ اور یہودی سب اس میں ملوث ہے۔ اسامہ بن لادن نے امریکہ پر دنیا میں ایڈز پھیلانے اور ماحول کو آلودہ کرنے کا الزام بھی لگایا۔ انہوں نے خط میں لکھا تھا کہ امریکہ نے کیوٹو پروٹوکول پر دستخط نہیں کیے، اس کا مقصد کاربن کے اخراج کو کم کرنا تھا۔ اسامہ نے ایڈز کو امریکہ کی شیطانی دریافت بھی کہا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ امریکہ نے ہم جنس پرستوں کو فروغ دے کر دنیا میں ایڈز پھیلایا۔ یہودی امریکی میڈیا اور اس کی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ امریکہ میں لوگ اسامہ کے لکھے ہوئے خط کو شیئر کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فلسطین کی حمایت کرنے والے بہت سے لوگ اسرائیل کے بارے میں اسامہ کے الفاظ کو مناسب سمجھتے ہیں۔ ایک صارف نے خط کو شیئر کرتے ہوئے لکھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اسے بند کر دیں۔ بس 2 صفحات کا یہ خط امریکہ کے لیے ایک خط کو پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد واپس آئیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد اس خط کو پڑھ کر میرے پورے نقطۂ نظر پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ بہت سے ٹک ٹاکرز نے تو اسامہ کے خط کو آنکھیں کھولنے والا اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا قرار دیا۔ اس نے اپنے پیروکاروں سے خط پڑھنے کو کہا۔ ساتھ ہی وائٹ ہاؤس نے اس خط کو وائرل کرنے والوں کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ خط ان 3000 افراد کے خاندانوں کی توہین کرتا ہے جو 2001 کے دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے تھے۔